قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، قل آپ فرما دیں بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ان ایمان والوں کو یہ حکم دے دیں کہ انہیں چاہیے کہ اگر خوش ہونا چاہتے ہیں، اگر خوشی منانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی کہ جس کا اللہ حکم دے رہا ہے تو وہ اللہ کے فضل اور رحمت پر تم خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ جہان والے جمع کر رہے ہیں ان سب سے فضل و رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ یجمعون عام ہے، اگرچہ بعض لوگ ترجمہ و تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یجمعون سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا جمع کر رہے ہیں، مال و متاع جمع کر رہے ہیں، اسباب جمع کر رہے ہیں، تو ساری دنیا کا جو کچھ مال و متاع اور اسباب ہے ان پر خوش ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا یہ رب کو محبوب ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ان کلمات کے عموم کو دیکھا جائے تو ان میں صرف یجمعون میں مال جمع کرنے کو ہم محدود نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے وہ بھی ذخیرہ آخرت جمع کر رہا ہے، کوئی ذکر و تسبیح کر رہا ہے وہ بھی اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے ہوتے ہوئے اگر میرے فضل اور رحمت پر خوشی نہیں کرتے ہو تو یہ جمع ذخیرہ میرے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے۔ خواہ آخرت کے جمع کرنے والے ہوں، خواہ دنیا کے مال کا ذخیرہ جمع کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ نفلوں سے بھی بہتر ہے، باقی چیزوں سے بہتر ہے۔ خیر مما یجمعون۔ تو اب اگر کوئی فقط یہ کہے کہ جی میں نفل ہی پڑھتا رہوں گا، کوئی کہے عمرہ کر لوں گا، تو ہم یہ کہتے تو نہیں ہے کہ اس کی نیکی ضائع ہوگی، لیکن منشاء الہی یہ نہیں ہے۔ منشاء الہی یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ اگر خوشی کا اظہار نہیں تو شیطان کی طرح لاکھوں سال کی عبادت بھی کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر سکتا کہ عمرے نہیں کر سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، تو اگر وہ حضور کی آمد پر خوشی کرتا ہے تو یہ خوشی کور کر جائے گی۔
اس لیے خوشی کا اظہار نہ کرنا اور نجد کا صوفی بننا کہ یہ نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی کر رہا ہوں، وہ نیکی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر سوچا جائے تو کون سی خوشی ہے؟ مجھے بتائیں، کسی نعمت پر ہی خوشی ہوگی نا، نعمت پر ہی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا دیا تو خوشی ہوگی۔ یہی خوشیاں ہیں نا جن کے لیے مر رہے ہو، جی رہے ہو۔ بیٹے پہ خوشی ہو گئی، پیسہ اچھا آ گیا، خوش ہو گئے، کوئی گاڑی مل گئی، خوش ہو گئے، کوئی بیلنس بن گیا، خوش ہو گیا۔ تو اگر وہ خدا کے محبوب کو نہ مانے تو یہ نعمت ہے اس کے لیے حلال۔ سرکار پر ایمان نہ لائے تو خنزیر سے بھی ناپاک ہے، کتے سے بھی ناپاک ہے، تو اس کی نسل کیا نعمت ہوگی، اس کی کمائی کیا نعمت ہوگی۔ نعمتیں تو تب نعمتیں بنتی ہیں جب اس محبوب کو مانا جائے، اسے نہ مانا جائے تو کوئی نعمت نعمت ہی نہیں بنتی۔ تو ساری کائنات کی نعمتوں کے چشمے جس کی ذات سے پھوٹ رہے ہیں، اس کی ذات کی آمد کی خوشی نہیں اور بیٹوں کی خوشی مناتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ذات محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اور جن کو رب نے کہا کہ وہ فضل عظیم کے مالک ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ تو فضل عظیم کے مالک بھی حضور ہیں، اور رحمت مطلقہ واسعہ عامہ کے مظہر کامل بھی ذات رسالت مآب ہے۔ اور اللہ حکم دے کہ میرے فضل اور رحمت پہ میں حکم دے رہا ہوں کہ خوشیاں مناؤ، اور پھر بھی کوئی کہے کہ یہ کہاں سے طریقہ آ گیا ہے میلاد کی خوشی منانے کا، تو اس نے کیا سمجھا ہے رب کے فضل اور اس کی رحمت کو کیا سمجھا ہے؟ اگر اس پہ خوشی نہیں تو مجھے بتا دو پھر کون سی بات ہے جس پہ ہم خوشی منائیں۔ چنانچہ اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اختلاف تو بعد کی بات ہے، اور اس اختلاف کی پہلی بنیاد عالم اسلام میں وہ بدبخت ابن تیمیہ ہے جس نے رکھی ہے۔ اس سے پہلے تمام ائمہ اور علماء کے نزدیک حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی منانا، حضور کی آمد کی خوشی منانا، اس سے پہلے تمام عالم اسلام کے اندر یہ بنیاد تھی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ عالم اسلام کے لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں مناتے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتا ہے کہ کثیر صحابہ حضور کے یوم ولاد پر خوشیاں بھی مناتے تھے، کھانے بھی پکاتے تھے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کرنا۔ اور امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ روایت بیان کی کہ حضرت عباس کو ابو لہب خواب میں ملا، تو آپ نے کہا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری حالت تو بہت بری ہے اور جہنم مجھ پہ پیش ہو رہی ہے، البتہ جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری لونڈی نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اپنی انگلی اٹھا کر خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ اس خوشی کے بدلے ہر سوموار کے دن مجھ سے قبر میں عذاب اٹھا دیا۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ میری انگلی سے سوموار کے دن ٹھنڈا پانی جاری ہو جاتا، حالانکہ جہنم میں ٹھنڈے پانی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک صحابی کا خواب ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ اسے امام بخاری نے بخاری میں روایت کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو ایک صحابی کا خواب ہے، تو خواب کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ آپ کی آذان جو قیامت تک دی جا رہی ہے، یہ بھی ایک صحابی کا خواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ میں گئے تو اس وقت آذان نہیں تھی۔ یہ مشکل درپیش آئی کہ جماعت کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ تو ایک ایک صحابی جاتا تھا، دروازوں سے گزرتے ہوئے کہتا تھا الصلاۃ قائمۃ الصلاۃ جامعۃ۔ تو کوئی اٹھتا تیاری کرتا، تیاری کرتے کرتے دیر ہو جاتی، کوئی جماعت میں شامل ہوتا، کوئی جماعت میں شامل نہ ہوتا۔ تو اکٹھے ہوئے صحابہ کہ اس پہ کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ یہودیوں کے ناقوس کی طرح ناقوس میں آواز دی جائے کہ نماز قائم ہے۔ کسی نے کہا نکارہ بجایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو دونوں کام یہود و نصارہ کے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کی رائے مجھے پسند ہے۔ تو اسی پہ سوچ و بچار تھی کہ معاملہ طے نہ ہو سکا۔ صبح ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں رات پریشان ہو کر سویا ہوں، تو ایک شخص آیا، اس نے مجھے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ حضور کو میں نے پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے کہ نماز کے اکٹھے ہونے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتا جا۔ یہ کلمات ہیں، ان کو بلند آواز سے پڑھو، یہ اعلان ہوگا کہ نماز کے لیے آؤ۔ تو انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پوری آذان خواب میں سنائی۔ صبح وہ صحابی حاضر ہوا، صدیق اکبر دروازے پہ تھے، بلال حبشی بھی دروازے پہ تھے۔ اس نے کہا میں نے حضور سے ملنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کو ملاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جلدی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں رات یہ دیکھا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں دیکھ بھی چکا ہوں، حضور کو بتا بھی چکا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے اجازت ہوئی، اندر حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ تو ابو بکر بھی مجھے بتا چکے ہیں، وَذَلِكَ حَقٌّ، فرمایا یہ حق بات ہے جو تجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ تو بلال کو لے لے اور آگے آگے تو آہستہ پڑھتا جا، اور بلال کو کہے کہ اونچی آواز سے یہ پڑھتا جا۔ حضرت بلال نے پڑھنا شروع کیا تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے چادر کو یہاں سے پکڑا ہوا تھا، چادر باندھی نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم یہی آذان میں نے رات خواب میں سنی۔ تو ایک ہی رات میں کئی صحابہ کو فرشتوں نے یہ آذان سکھائی۔ تو اگر صحابی کا خواب حجت نہیں تو میاں جی کی آذان حجت کیسے ہے؟ یہ قیامت تک جو آذان پڑھی جائے گی یہ صحابہ کیا خواب ہے جس کو حقیقت حضور نے کہا اور جو شریعت میں شامل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابی کا خواب عام خواب نہیں، وہ شریعت پہ رب کی طرف سے خواب ہے۔ اور اس پر محدثین نے گفتگو کی۔ محدثین نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی حیرت کی بات ہے، اور حیرت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی صراحت ہے کہ کافر کو
اس کے کسی عمل کی جزا مرنے کے بعد نہیں ملتی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ سورہ محمد کی ابتدائی آیات ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے رہے تو ان کا کوئی عمل بھی نہیں ہے کہ جس کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو جب عمل ہی نہیں ہے تو جزا کہاں سے ہو؟ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف عمل کی جزا ہوگی، تو جس کا عمل ہی باقی نہیں رہا قرآن نے کہا تو اس کی جزا کہاں سے ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ کافر اگر اچھا عمل کرتا ہے مخلوق کے فائدے کے لیے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں دیانت کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، قطع رحمی نہیں کرتا، جتنے اچھے کام ہیں اگر وہ کافر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دنیا میں اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے اور نعمتیں بھی ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہے کہ رب ان کو دنیا میں ہی چکا دیتا ہے کہ ان کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور آخرت میں فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کی جزا سوا جہنم کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس پہ کوئی کمپرومائز اور یہ لپٹی یا لگی بات نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں تو ان کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کسی عمل سے نہیں ملے گی، جنت اس محبوب کا پر ایمان کی وجہ سے ملے گی، اور جس کا حضور پر ایمان نہیں ہے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ جنت تو سرکار کی ملکیت ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے لیکن جس نے کفر کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت کا داخلہ فقط ایمان سے۔ تشریح کر دی وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، یہ بات اس موضوع پر فیصلہ ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رسول کے آنے کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط دین اسلام ہے۔ اس محبوب کی آمد کے بعد اور کوئی دین نہیں رب کے ہاں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو فقط اسلام ہے۔ اور فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے محبوب تو نے اپنی نگاہ سے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ دین اسلام اور اللہ کا دین وہی دین ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو حضور لے کے آئے۔ اور فرمایا من یبتغ غیر الاسلام دینا، کہ جو اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اور اسلام کو چھوڑ پر اس دین کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا کوئی عمل اللہ کہتا ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں سوا خسارے کی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ جنت کی بو ہی نہیں پا سکتا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا۔ یہ چابی ہے جنت کی، اس کے بغیر جنت نہیں کھل سکتی، یہ کنجی ہے۔ محدثین نے یہ بات عجیب کہی، انہوں نے کہا کہ ہماری حدیث کی روایات کی روح سے جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ کافر کعبہ کا طواف کرے، حاجیوں کو پانی پلائے، مشرکین نیک کام کریں تو اس کی جزا ان کو دنیا میں مل جائے گی، انہیں مرنے کے بعد نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں شان محبوبیت مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ اگر پکا جہنمی کافر بھی
حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے بھی قبر میں فائدہ ہو رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی وہ ہے، اگر کافر بھی کرے تو محروم نہیں رہ سکتا، غلام مصطفیٰ کرے تو وہ محروم کر سکتا۔ یہ مسئلہ علماء حدیث میں چلتا ہے، ہر دور میں محدثین اس پر متفق رہے کہ ایک چیز، اور وہ حضور کے میلاد کی خوشی، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک جہنمی کافر بھی کرتا ہے تو محروم نہیں۔ حتیٰ کہ پچھلی صدی میں ایک سید ناصر الدین دمشقی ہے جو شام کے شیخ المحدثین اور وقت کے قطب زمان، سرتاج الاولیاء، کیونکہ شام کو ویسے بھی حضور کی دعا ہے کہ ہمیشہ شام ولیوں سے بھرا رہے گا، تو وہ پوری زندگی حدیث پڑھاتے ان کی گزری، شیخ المحدثین بھی ہیں اور سلطان الاولیاء بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ تو اتنے بڑے محدث تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھ ڈالا کہ اگر میں بات ایسے کروں گا تو شاید کتابوں میں رہ جائے گی، اور قصیدہ ہوگا تو کم از کم قصیدہ پڑھا تو جائے گا، اور جب پڑھا جائے گا تو کوئی سمجھا بھی جائے گا۔ تو یہ جو قصیدے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی محبت کا اظہار ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کنزین دماغ سے اور کسی بد ذوق دل سے محبت رسول کے چشمے نہیں پھوٹی۔ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے وہی کچھ باہر آتا ہے، تو جس کے اندر ہی کچھ رہو باہر کیا آئے گا۔ تو شعراء کی میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، ان شعراء کی قرآن نے مذمت کی ہے کہ جو کاشہ گدائی لے کر شعر لکھ کر کمانے کا ذریعہ بناتے تھے، لیکن ان شعراء کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ثناخوانی کرنے والے۔ تو آپ نے جو قصیدہ لکھا اس کی قصیدے کے اشعار یہ ہیں کہ ان کا نہازا کافرن جازمہ بتبت یدہو فی الجحیم مخلدا، کہ ایک ایسا کافر جس کے حق میں قرآن میں سورت اتری ہے، سورہ ابی لہب اتری ہے کہ نہیں، اس کے حق میں سورت اتری ہے، اور اس سورت میں اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی فرما دیا، فی الجحیم مخلدا، کہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ کافر بھی پکا ہے، اور جہنمی ہمیشہ اس لیے ہے کہ قرآن کی سورت نے بتا دیا کہ یہ ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ اتا انہو فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمدا، فرماتے ہیں ہمیں حدیث سے یہ خبر پہنچی ہے کہ ہر سوموار کے دن اس لیے اس کی قبر میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے کہ للسرور باحمد، کہ اس نے احمد پاک جو حضور بھتیجے تھے ان کے، احمد پاک کی ولادت پر سرور یعنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس خوشی کے اظہار پر اس کو مرنے کے بعد جزا دی جا رہی ہے، حالانکہ کافر کو مرنے کے بعد جزا نہیں ملتی۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر آخری کہا، فرماتے فَمَزَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا، فرماتے جب ایک کافر کی یہ حالت ہے کہ اسے بھی مرنے کے بعد حضور کے میلاد کی خوشی پر اللہ تعالی کرم کر رہا ہے، تو اس غلام مصطفیٰ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے
جو پوری زندگی حضور کی آمد کی خوشیاں مناتا رہا اور خوشیاں مناتے ہوئے اس جہان سے چلا گیا، اگر کافر محروم نہیں تو مسلمان کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہندوستان میں اور پاکستان میں یہ رواج پڑا ہے میلاد منانے کا، پہلے تو نہیں تھا اب ہے، مگر یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور یہاں ایک یہ دستور ہے کہ جو چیز حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کی خوشی کو ہو تو اسے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جی پہلے تو نہیں تھا، تو یہ اعلی حضرت نے یہ چیزیں جاری کی ہے۔ حالانکہ اعلی حضرت کو تو 100 سال 150 سال بھی نہیں ہوا۔ محدث ابن جوزی جو آج سے تقریباً 950 سال پہلے بغداد میں پیدا ہوا، 950 سال کی بات کریں، اور اتنا سخت محدث ہے کہ اس نے پیران پیر جیسی ہستی پر بھی تنقید کرنے سے قلم نہیں روکا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سخت قسم کا وہ شخص۔ ابن جوزی نے سرکار کے میلاد پر کئی 100 صفحات پہ کتاب لکھی، اور اس نے حضور کے اس میلاد کو جس انداز سے ہم منا رہے ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا، اور یہاں تک لا کر معاملہ جو میں نے سید ناصر الدین دمشقی کا ذکر کیا ہے، یہاں تک لا کر اس نے کہا کہ آؤ اب میں یہاں سے آگے تمہیں بتاتا ہوں کہ اس غلام مصطفیٰ کی کیا جزا ہے کہ جو ساری زندگی سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتا رہا ہے، اس کی کیا جزا ہے؟ تو ابن جوزی کہتے ہیں فَجَزَاؤُ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيمِ بِفَضْلِهِ الْأَمِيمِ أَن يُدْخِلَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ کہ اس فضل عظیم والے رب کی طرف سے اس بندے کے لیے کہ جس نے ساری زندگی خوشیاں منائی ہیں، جزا یہ ہے کہ رب ساری جنت اس کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا یہ جنت میں نے بنائی ہی اس محبوب کی غلامی کے لیے تھی، تو اس کی آمد پر خوشی کرتا رہے تو ساری جنت حلال ہے تیری۔ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اتنی بڑی جزا ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کہ وہ شاکرین میں سے ہے، شکر کرنے والے، اور اس طرح شاکرین میں ہے کہ اس نے خوشیاں منائی۔ کس پر خوشیاں منائی؟ کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، فرمان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جزا عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ شاکر رہا تو اس کی جزا بھی پھر کیا ہے کہ جس محبوب کے لیے آیا ہے اس کی آمد کے شکریہ میں خوشی کر رہا ہے، خواہ رقص کر رہا ہے، خواہ ناچ رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جزا بھی اتنی دے گا کہ جا میری ساری جنت تیرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حلال نہیں تو حلال کس کے لیے؟ اور ابن جوزی کہتے ہیں، یہ میں ابن جوزی کی عبارت ان کی عربی کی عبارت منو ان نقل کر رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ میں نے عربی خود بنائی ہے۔ میں عربی بنا لیتا ہوں لیکن اتنی خوبصورت نہیں بنا سکتا جتنی محدث ابن جوزی نے بنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وما زال اہل الاسلام
یحتفلون بمولد النبی کہ صحابہ کرام سے لے کر میرے دور تک ہر زمانے میں اہل اسلام حضور سید عالم کی محفل میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ جس پہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کا لفظ نہ کہو، باقی ہر چیز پہ ہم متفق ہیں۔ سیرت النبی جائز ہے اور جلسہ ذکر خاتم النبیین جائز ہے، خاتم المرسلین جائز ہے، سیرت رحمت للعالمین جائز ہے، مگر میلاد النبی کا لفظ نہ کہیں، یہ صرف بریلویوں کا ہے۔ تو کیا رب نے قرآن میں اپنے نبی کے ذکر کی تقسیم کی ہے؟ اس نے تو کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ خواہ تیرا ذکر ولادت سے پہلے کا ہو کہ تیری خلقت کب سے ہوئی، اور حضور نے خود منبر پہ کھڑے ہو کر اپنا ذکر کیا کہ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ۔ فرمایا صحابہ میں اپنی خلقت سے منتقل ہوتا آیا ہوں، اور ہر زمانے میں جو روئے زمین پہ سب سے اللہ کے ہاں بہترین تھے ان سے میں منتقل ہوتا آیا۔ اور بہترین کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کہ خدا کی زمین میں چلنے والی جتنی مخلوق ہے ان سب سے بدترین خلائق کافر ہے۔ کافر خیر قرون ہو سکتا ہے، زمانے میں کافر سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اور مشرک انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ مشرک سر سے پاؤں تک نجس ہے۔ اگر نعوذ باللہ کہنے والے جو زور لگا رہے ہیں سرکار کے آباء و اجداد کفر پہ تھے، تو کافر کبھی بہترین نہیں ہوتا، بدترین زمانہ ہوتا ہے۔ اور اگر مشرک تھے تو مشرک نجس ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ سے آیا ہوں۔ ملت آدم الی ابی، ملت آدم الی ابی، اپنے باپ حضرت آدم سے لے کر اور اپنے میرے باپ حضرت عبداللہ تک میں جن جن سے آیا وہ اسلاب طیبہ تھے، وہ پاک تھے۔ مشرک تو سر سے پاؤں تک ناپاک ہے، تو جو مشرک اگر وہاں اجداد ہوں تو طیب کیسے ہو سکتے ہیں، اور جنہیں حضور طیب کہہ دے وہ مشرک کیسے ہو؟ اور ماں کی طرف سے کہا وَأَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ، کہ حضرت حوا سے لے کر میری والدہ سیدہ آمنہ تک جتنی پاک دامن تھی اور طاہر تھی، جن کے رحم بھی پاک تھے اور جن کے پیٹ بھی پاک تھے، میں ان سے منتقل ہوتا رہا۔ اسلاب طیب ہوں اور میں طاہر ہوں، تو کفر کہاں سے آیا، شرک کہاں سے آیا؟ اس لیے فرمایا بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، میں ان سے منتقل ہوتا آیا جو ہر زمانے میں بنی آدم میں سب سے بہتر تھے، یہاں تک کہ میں اپنے ماں اور باپ سے تشریف لایا۔ پتہ یہ چلا حضور کے جتنے آباء ہیں وہ سب طیب ہیں، جتنی مائیں ہیں وہ سب طاہرہ ہیں، اور حضور نے صرف ذکر سیرت کا نہیں کیا، اپنی ولادت اور خلقت کا بھی کر دیا، تاکہ قیامت تک سنت ہو جائے کہ ذکر ذکر ہی ہے، خواہ یار کی ولادت کا ہو، خواہ انتقال کا ہو، خواہ بچپن کا ہو، خواہ جوانی کا ہو، خواہ سیرت کا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
یہ کتنی زیادتی ہے قرآن کے ساتھ کہ تم 40 سال کے بعد کی زندگی کا ذکر لے لو کہ کانفرنس سیرت مصطفیٰ، تو سورت مصطفیٰ تجھے اچھی نہیں لگتی کہ صرف سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے؟ شیخ المحققین شیخ عبدالحق مردش دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں اتری جس میں کسی نبی کا حلیہ ذکر کیا گیا، اور قرآن سب سے ام الکتاب ہے جو حقائق پر گفتگو کرتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں صرف حضور کی ذات ہے جن کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے وجود کے حصوں کا ذکر کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کو کھول دیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ آنکھ کی شان ذکر ہو رہی ہے۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تیری پیٹھ کو جس نے دوہرا کیا تھا پیٹھ کا ذکر ہو گیا۔ اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ اس کی زمین تیرے تلووں کو چوم رہی ہے۔ لمسجد اسست تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تو نے تقوی پہ رکھی اس کا زیادہ حق ہے کہ تو اس میں کھڑے ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں تیرے نور کے پھرنے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر ان کی نگاہیں تیری طرف نہیں تو اے محبوب میری نگاہیں تو ہر وقت تیرے چہرے پہ لگی ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ تم صرف سیرت کو لے کے بیٹھے ہو، قرآن نے مطلق ذکر کی بات کی ہے، تم نے تقسیم کر ڈالی۔ یہ تقسیم کہاں سے کر ڈالی؟ تو ابن جوزی کہتا ہے کہ اہل اسلام ہر دور میں حضور کے میلاد کی محفلیں مناتے آ رہے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور صرف زبانی کلامی نہیں کرتے بلکہ قسم قسم کے کھانے پکاتے ہیں۔ انواع صدقات، مولوی آ جائے جس کا پیٹ مٹکے جتنا ہو تو اس کی دعوت شریف کے لیے مرغوں پہ بھی مصیبت آ جائے اور پلاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کھانے ہو جائیں تو فتویٰ نہیں ہے، اور اس نبی کی آمد کے اوپر جس کے قدموں کے جوڑوں کے صدقے سے رزق ملا ہے وہاں پابندیاں لگ جاتی ہیں، اپنے پیٹ کے لیے تیرے فتوے دور ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کی خوشی میں کریں تو وہ ناجائز، تجھے خوش کرنے کے لیے کر لیں تو ثواب ہو گیا، اور اس نبی کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا شکریہ ادا کرنے میں رب کو راضی کرنے کے لیے اگر صدقے کر دے تو ناجائز۔ تو یہ بھی آج کی رسم نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی کھانے پک رہے ہیں، یہ آج کی رسم نہیں ہے۔ ابن جوزی لکھ رہا ہے کہ قسم قسم کے کھانے پکاتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، اور اپنے بیٹوں کے ولیموں کی اتنی خوشی نہیں کرتے جتنی سید عالم کے میلاد کی خوشی کرتے۔ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَةِ مَوْلِدِهِ، اور سرکار کے میلاد کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں، ہر قسم کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہ خوشی نہیں تو کس پہ خوشی ہے؟ لیلۃ القدر ہر رات ہر سال آ سکتی ہے، حالانکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو اب کوئی نازل ہو رہا ہے تو اب کیوں لیلۃ القدر آتی ہے؟ جواب دو۔ کیوں ہر سال آ رہی ہے؟ کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن اترا تھا، وہ قیامت تک آتی رہے گی اس لیے کہ اس میں قرآن اترا تھا۔ اب تو قرآن کی تکمیل ہو گئی، اب تو نہیں اتر رہا۔ لیلۃ القدر کیوں ہر سال میں آ رہی ہے؟ یہ یاد تازہ کر رہی ہے کہ اس میں قرآن اترا تھا۔ اگر یہ قیامت تک آتی رہے گی اور اسے مومن ڈھونڈتا رہے گا تو یہ رات کیوں نہیں ڈھونڈیں گے جس میں قرآن والا آیا؟
علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے۔ جس رات میں حضور آئے وہ افضل ہے لیلۃ القدر سے۔ انہوں نے دلیل دی اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا، اور قرآن صرف رحمت للمومنین ہے، رحمت للناس نہیں ہے۔ قرآن صرف ایمان والوں کی رحمت ہے۔ پورے قرآن سے مجھے دکھا دو کہیں آیا ہو کہ قرآن ایمان والوں کے علاوہ کسی کے لیے رحمت ہو۔ جو قرآن اترا وہ صرف رحمت للمؤمنین ہے، اور جس رات میں حضور آئے وہ رحمت للعالمین ہے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرک کے لیے بھی رحمت، منافق کے لیے بھی رحمت، دہریوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، جنت کے لیے بھی رحمت۔ رب جن کا رب العالمین ہے، حضور ان سب کے رحمت للعالمین ہے۔ یہاں رحمت واسعہ آئی ذات مصطفیٰ کی صورت میں، اس نے کہا کہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر اس رات کی شان ہے جس رات میں حضور سید عالم تشریف فرماتے ہیں وَيَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ جب وہ میلاد کی خوشیاں کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، ولیمے سے زیادہ خوشیاں کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، تو اللہ مشرق مغرب شمال جنوب سے ان پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک لڑکی جس کے نکاح کو اتنے ہو چکے ہیں تاہر رخصتی نہ ہوئی ہے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نکاح قائم ہے، خواہ 20 سال تک رخصتی نہ ہو۔ علماء سے سنا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کیا یہ کسی حدیث کی کتب میں موجود ہے؟ ایک طالب علم بالکل موجود ہے۔ 2 کتے جائز ہیں، ایک جو نگہبانی کے لیے رکھا جائے حدیث میں وہ مستثنی ہے، اور دوسرا کتا جو شکار کے لیے ہو۔ شکار کے لیے بھی وہ ہو کہ جس شکار کو کھانا ہو، ورنہ صرف عیش کے لیے تماشے کے لیے شکار حرام ہے۔ حلال چیز کا بھی، حلال چیز کا شکار تب حلال ہے جب اس کو کھانا ہو، اور جب بھی شکار کریں اس کو ذبح کر کے کھائیں، ورنہ جائز نہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کتا جو فیشن اینڈ فجٹ کے طور پہ گھر میں رکھا ہوا، وہ اس قدر ناجائز ہے کہ ہر روز اود پہاڑ کے برابر اس کتے کے رکھنے والے کی نیکیاں مائنس ہوتی رہتی ہیں۔ اور حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تصویر ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ البتہ تصویر میں اب علماء کا اختلاف ہے، ایک ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے وہ تو بالاتفاق تصویر ہے، اور دوسری فوٹو ہے، فوٹو میں اختلاف ہے کہ یہ تصویر نہیں بلکہ یہ عکس ہے۔ اسی طرح عکس ہے، جس طرح آپ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اگر وہ بھی تصویر ہے تو پھر تو شیشہ دیکھنا ہی حرام ہو گیا۔ لیکن شیشے میں جو آپ اپنا رخ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر نہیں، آپ کا عکس ہے۔ اور اسی طرح فوٹو، تو فوٹو کی تصویر میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی دوسری تصویر میں۔ اچھا یہ ہے کہ تصویر سے آدمی گریز ہی کرے، لیکن لڑائی جھگڑے نہ کیا کریں۔ اگر کوئی فوٹو شوٹو کسی نے باپ کا لگایا ہوا ہے یادگار کے طور پہ تو فوٹو تصویر میں نہیں آتا۔ فوٹو اسی طرح عکس ہے جس طرح آپ آئینے میں اپنے چہرے کا عکس دیکھ رہے ہیں۔ تصویر وہ ہے کہ جو ہاتھ سے خد و خال دے کر بنائی جائے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو پھر دوسرا دوست آ جائے گا۔